دوستو آج ہم دیکھیں گے PPC دفعہ 477۔ یہ دفعہ ان افراد کے خلاف ہے جو جعلی اکاؤنٹس، کھاتے، رسیدیں یا کاروباری ریکارڈ بناتے ہیں تاکہ مالی فائدہ اٹھا سکیں یا کسی کو نقصان پہنچا سکیں۔ دھوکے سے رقم چھپانا یا حساب بگاڑنا اس دفعہ کے تحت جرم ہے۔ آج ہم اس جرم کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ مالی شفافیت کی اہمیت واضح ہو سکے۔ سوچئے کسی کی آخری خواہش، اس کی زندگی بھر کی کہانی کا نچوڑ، لیکن کیا ہو جب کوئی لالچ میں آ کر اس آخری کہانی کو ہی بدل دے، جب وراثت پر دھوکہ حاوی ہو جائے۔ آئیے آج پاکستان کے اسی اہم قانون یعنی دفعہ 477 کو سمجھتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک والد کی آخری خواہش سے ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں کے لیے ایک وصیت کی شکل میں چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن خاندان کے اس غم کے بیچ ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسی حرکت جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ اور پھر سامنے آتا ہے ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک جعلی دستاویز جو صرف جائیداد نہیں بلکہ خاندان کے اعتماد اور یادوں کو بھی چھیننے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہیں سے ہمارا قانونی تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس قانون کو صحیح سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کردار ہے عائشہ اور اس کا بھائی ہے عمر۔ ان کی کہانی سے یہ پورا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ والد کے انتقال کے بعد عائشہ کو ان کی اصل وصیت ملی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ جائیداد تینوں بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگی، لیکن ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ عمر کو اس کے برے رویے کی وجہ سے وراثت سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ والد کا آخری اور بالکل واضح فیصلہ تھا، لیکن عمر کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا اور اس نے جو کیا وہ سوچ سے بھی پرے تھا۔ اس نے چپکے سے اصلی وصیت جلا دی اور اس کی جگہ ایک نقلی وصیت بنا ڈالی جس کے مطابق ساری جائیداد کا اکلوتا وارث وہ خود تھا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس حد تک گر جائے کہ اپنے باپ کی آخری خواہش کو راکھ کر دے اور خاندان کا بھروسہ توڑ دے تو پھر قانون کیا کرتا ہے؟ یہیں پر پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان حرکت میں آتا ہے۔ اس میں ایک خاص سیکشن ہے جو ایسی ہی آخری خواہشات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ ہے دفعہ 477۔ یہ قانون بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اگر کوئی شخص دھوکے کی نیت سے کسی کی وصیت کو تباہ کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے یا اسے چھپا دیتا ہے تو وہ ایک سنگین جرم کر رہا ہے۔ اس قانون کا مقصد یہی ہے کہ مرنے والے کی خواہش کا ہر حال میں احترام ہو۔ اسے ایسے سمجھ لیں کہ یہ قانون ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے، ایک قانونی کوچ جو کسی شخص کے آخری الفاظ کو لالچی رشتہ داروں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے۔ چلیں اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں رد و بدل یا ٹیمپرنگ کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ صرف وصیت جلانے تک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قانون کے مطابق اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ وصیت کو جلا دینا یا پھاڑ دینا، اس میں نام یا رقم بدل دینا، اسے جان بوجھ کر کہیں چھپا دینا تاکہ وہ کسی کو نہ ملے، ایک پوری کی پوری جعلی وصیت بنا لینا، یا یہاں تک کہ یہ جھوٹ بولنا کہ وصیت موجود ہے جبکہ اصل میں کوئی وصیت ہو ہی نہ۔ یہ سب کے سب کام جرم ہیں۔ اب عمر والی کہانی تو بہت ڈرامائی تھی جس میں وصیت کو جلایا گیا، لیکن ضروری نہیں کہ معاملہ ہمیشہ اتنا ہی فلمی ہو۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ فرض کریں ایک بھتیجا اپنی خالہ کی وصیت کو چپکے سے ایک دراز میں رکھ کر تالا لگا دیتا ہے، اس امید پر کہ کسی کو وصیت نہیں ملے گی اور اسے وراثت میں زیادہ حصہ مل جائے گا۔ اب یہاں کچھ جلایا یا پھاڑا تو نہیں گیا، لیکن صرف وصیت کو چھپانے کا یہ عمل ہی دفعہ 477 کے تحت ایک مکمل جرم ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ وصیت کو چھپانا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اسے تباہ کرنا۔ قانون دھوکے کی ہر نیت اور ہر عمل کو پکڑتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے۔ اچھا، اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جرم کیا ہے تو اب سب سے اہم سوال، اس کی سزا کیا ہے؟ اور سزا سے اس جرم کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کیا قیمت چکانی پڑتی ہے کسی کی آخری خواہش سے کھیلنے کی؟ کسی کی زندگی کی آخری تحریر کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کیا سزا ہے؟ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے۔ جی ہاں، لائف امپریزنمنٹ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا قانون اس دھوکہ دہی کو کتنا سنگین سمجھتا ہے۔ یہ جملہ اس قانون کا بہترین خلاصہ ہے۔
یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اگر کسی کی وصیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو اس کا مطلب ہے اپنی پوری زندگی جیل میں گزارنے کا خطرہ مول لینا۔ آخر میں آئیے اس قانون کے گہرے مقصد کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف پیسے یا جائیداد کا ہے ہی نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس قانون کے اہم نکات کو اس ایک لفظ ول ٹیمپر سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ وصیت کا چھپانا، دھوکے کا ارادہ، زندگی داؤ پر لگنا اور قانون کا تحفظ، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے حقیقی اور سنگین نتائج ہیں۔ اور سب سے اہم بات، قانون کی نظر میں یہ صرف ایک مالی فراڈ نہیں ہے، یہ انصاف کے بنیادی تصور پر حملہ ہے۔ یہ کسی شخص کے اس حق پر حملہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکے۔ اور یہ جملہ اس خیال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دفعہ 477 اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے الفاظ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، کوئی اور آ کر اس کی کہانی دوبارہ نہیں لکھ سکتا۔ تو اس گفتگو کا اختتام اس سوال پر کرتے ہیں، ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی میراث کیسے چھوڑتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے، کسی اور کی لالچی سازش کا نتیجہ نہیں۔ کیا انصاف کا تقاضا یہی نہیں ہے؟